بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ہم سبق پڑھ رہے ہیں اونچی اڑان۔ مشق کے تحت پہلے سوال کے ذیل میں آپ کو 6 سوالات دیے گئے، جن میں سے ہم نے الحمدللہ 4 کے جوابات تحریر کر لیے ہیں۔ 5واں سوال دیکھیے۔ 5واں سوال ہے، رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھی؟ رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھی؟ اور 6واں سوال جو ہے وہ ہے، رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر، جس کا ذکر سبق میں بھی ہے، کیوں نہ اڑ سکا؟ ان سوالات کے جوابات سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، سوال نمبر 5 اور اس کا جواب، اور اسی طرح سوال نمبر 6 اور اس کا جواب اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 5، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، رائٹ برادران کی والدہ کیسی خاتون تھی؟ برادران میں نے آپ کو بتایا بیٹا، سبق کے ذیل میں ہی اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ برادر کی جمع برادران ہے، جیسے انگلش میں بردر اور اس کی جمع بردرز ہے، اسی طرح فارسی زبان کا لفظ ہے یہ، جو اردو میں بھی مستعمل ہے۔ برادر فارسی میں بھائی کو کہا جاتا ہے، اور برادر کی جمع ہے برادران، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بھائی لوگ۔ جواب ہے، رائٹ برادران کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ آلات میں نے آپ کو بتا دیے تھے بیٹا، ٹولز کو کہا جاتا ہے، اوزار کو۔ وہ مختلف اوزاروں کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ پھر جواب دیکھ لیجئے۔ رائٹ برادران کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں، وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ سوال نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ سوال نمبر 1 کے تحت دیے گیا یہ 6واں جز ہے، رائٹ برادران کا بنایا گیا کھلونا ہیلی کاپٹر کیوں نہ اڑ سکا؟ تو اس کا جواب ہے، دراصل رائٹ برادران کے بنائے گئے کھلونا ہیلی کاپٹر کا وزن زیادہ ہو گیا تھا یا زیادہ تھا، جس کے باعث وہ اڑ نہ سکا۔ ایک دفعہ پھر دیکھیے، دراصل رائٹ برادران کے بنائے گئے کھلونا ہیلی کاپٹر کا وزن زیادہ تھا، جس کے باعث وہ اڑ نہ سکا۔ اس طرح سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 6 اجزاء کے جوابات آپ تحریر کر لیں، ٹھیک ہے؟ 4 اجزاء کے جوابات میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی بتا دیے تھے۔ حصہ موضوعی اختتام پذیر ہوا۔ حصہ معروضی کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ حصہ معروضی کے تحت سوال نمبر 2 دیکھیے۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 49 آپ کے سامنے ہے۔ صفحہ نمبر 49 سوال نمبر 2 سے حصہ معروضی کا آغاز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، جیسا کہ ہمیشہ آپ کو کتاب کی طرز کا اندازہ ہو چکا ہوگا، یہی طرز رہی ہے کہ سوال نمبر 2 انتخابی سوال دیا جاتا ہے، جس میں آپ کو لفظ منتخب کر کے جملہ مکمل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں سوال دیا گیا ہے، درست جواب پر درست کا نشان لگائیے، مگر آپ سوال تحریر کریں گے درست لفظ کا انتخاب کر کے جملہ مکمل کیجیے، ٹھیک ہے؟ رائٹ برادران کی عمروں میں فرق تھا۔ کتنے سال کا فرق تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں، جی ہاں 4 سال کا فرق تھا۔ اسی طرح رائٹ برادران کے والد کس پیشے سے تعلق رکھتے تھے؟ جی ہاں، اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا، بتائیے بیٹا۔ جی ہاں، پادری تھے، چرچ سے تعلق تھا ان کا۔ ولبر رائٹ کہاں پیدا ہوا بیٹا؟ شاباش، آپ سبق پڑھ چکے ہیں لہٰذا آپ کے علم میں ہوگا، انڈیانا میں، شاباش۔ رائٹ برادران نے دکان کھولی کس چیز کی؟ سائیکل کی، شاباش۔ رائٹ برادران نے پہلی پرواز کی کہاں پر؟ امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں یا انگلستان میں؟
بتائیے، شاباش، جی بیٹا شاباش، امریکہ میں، شاباش۔ ویلبر کا انتقال ہوا کس بیماری سے؟ ڈینگی بخار سے، ہیضے سے، ملیریا یا ٹائیفائڈ سے؟ شاباش، کس بیماری سے اس کا انتقال ہوا؟ ٹائیفائڈ سے، شاباش۔ اس طرح صفحہ نمبر 49 پر آپ نے آج کا کام ہے سوال نمبر 1 کے تحت دیا گیا 5واں اور 6ٹھا سوال، اور سوال نمبر 2 کے تحت دیے گئے جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 50 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا، صفحہ نمبر 50 دیکھیے، شاباش، جی بیٹا صفحہ نمبر 50 سوال نمبر 3 دیکھیے، سوال نمبر 3 ہے دیے گئے محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ دیے گئے محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ محاورے کیا ہیں بیٹا؟ ہاتھ دھو بیٹھنا، ہاتھ دھو بیٹھنا، اسی طرح دم نکلنا، اس کے بعد ہے پر لگ جانا، اور چوتھا محاورہ ہے شرمندہ تعبیر ہونا، اور 5واں محاورہ ہے قسم کھانا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو یاد ہوگا بیٹا جماعت ششم میں آپ کو محاورے کی تعریف بتائی گئی تھی، بلکہ لکھوائی بھی گئی تھی۔ محاورہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ محاورہ اس جملے کو کہتے ہیں یا ان الفاظ کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں لفظ کے مجازی معنی لیے جائیں، جس میں لفظ کے مجازی معنی لیے جائیں، یعنی محاورے میں الفاظ کے حقیقی معنی نہیں لیے جاتے بلکہ مجازی معنی لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہلا ہی لفظ دیکھیے، ہاتھ دھو بیٹھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ دھو کر بیٹھ جانا، یہ لفظی مطلب ہے، ہاتھ دھو کر بیٹھ جانا۔ لیکن یہاں پر اس کا مطلب لفظی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کسی چیز سے محروم ہو جانا، کسی چیز سے محروم ہو جانا۔ اسی طرح دم نکلنا، دم نکلنا، دم نکلنا کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ دم نکلنا کا لفظی مطلب ہے سانس نکلنا، سانس نکلنا، لیکن عام طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے ڈرنے کے معنی میں۔ ٹھیک ہے، پر لگ جانا، پر لگ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پر یا پنکھ لگ گئے ہیں اور وہ اڑنے لگا ہے، بلکہ پر لگ جانے کا مطلب ہے بہت زیادہ تکبر آ جانا، ٹھیک ہے، یا اسی طرح انسان کا اپنے آپ پر بہت زیادہ بھروسہ بڑھ جانا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح شرمندہ تعبیر ہونا، شرمندہ تعبیر ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان شرمندہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے خواب کا حقیقت بن جانا، خواب کا حقیقت بن جانا یا خواہش کا پورا ہونا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگلا لفظ ہے قسم کھانا۔ قسم کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قسم کو سامنے رکھے اور اسے نگل جائے، ٹھیک ہے، بلکہ قسم کھانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا، ٹھیک ہے، اللہ کو گواہ بنانا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان الفاظ کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، لیکن ان کو حقیقی معنوں میں نہیں استعمال کرنا، بلکہ جس طرح میں نے آپ کو ان کا محاوراتی مطلب بتایا ہے آپ نے ان کو اسی معنی میں استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ دھو بیٹھنا، اس کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا؟ محروم ہو جانا، ٹھیک ہے، دم نکلنا یعنی کہ ڈر جانا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے تمام محاورات کے مجازی معنوں کے مطابق جملے آپ نے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیے، سوال نمبر 4 ہے واحد اور جمع لکھیے، واحد اور جمع لکھیے، یعنی اگر کوئی لفظ واحد ہے تو آپ نے واحد لفظ لکھ کر اس کی جمع آپ نے لکھنی ہے، اور اگر کوئی لفظ جمع ہے تو اسے لکھ کر آپ نے اس کا واحد لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیے سب سے پہلا لفظ ہے تجربات، تجربات جمع ہے، اس کا واحد ہوگا تجربہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لفظ ہے لمحہ، واحد ہے، اس کی جمع ہوگی لمحات، اور اگلا لفظ بھی واحد ہے خیال، اس کی جمع ہوگی خیالات، اور اس کے بعد والا لفظ بھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے قصبہ، واحد ہے، اس کی جمع ہوگی قصبات،
حادثہ یہ بھی واحد کے طور پر مستعمل ہے، اس کی جمع ہوگی حادثات، اور ممکنات لفظ جمع ہے، اس کا واحد ہوگا ممکن، ٹھیک ہے، ممکن۔ اس طرح آپ کا آج کا کام مکمل ہوا۔ سوال نمبر 1 کے تحت دیا گیا 5واں اور 6ٹھا سوال، ان کے جوابات آپ تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 2 کے تحت آپ نے انتخابی سوال مکمل کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 کے تحت آپ نے محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور سوال نمبر 4 کے تحت آپ نے واحد اور جمع تحریر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔